بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت بدعت کے موضوع پر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ بدعت کیا ہوتی ہے۔ لفظ بدعت کا مطلب تو صرف ایجاد کرنا ہے، اور حدث حادثہ کا مطلب بھی صرف ایجاد کرنا ہے، نئی بات، نیا کام۔ اب وہ کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ برا کام ہو تو وہ بری بدعت ہوگی، اگر وہ اچھا کام ہے تو اچھی ہوگی۔ یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن و سنت میں اس کی اصل موجود ہے کہ نہیں، اور یہی علماء کرام کا فیصلہ ہے۔ یہ کن علماء کرام نے کہا ہے، انشاءاللہ اس پر تو آگے چل کر گفتگو ہوگی۔ میں نے جو ابھی پچھلے پروگرام کیے ہیں ان میں یہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، بری بدعات کیا کیا ہیں۔ ان میں گزشتہ کے حوالہ جات بھی میں نے آپ کو دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے وہ مرتد لوگوں کی باتیں بھی میں نے آپ کو بتائیں کہ اگر عقائد میں ایمانیات کے باب میں ہوں تو وہ شرکیہ اور کفریہ بدعات ہوتی ہیں، اور اگر اس سے کم درجہ میں ہو تو وہ گمراہی میں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد یہ دونوں قسم کی بدعات واقع ہوئی ہیں۔ جہاں تک مرتد ہونے کا تعلق ہے تو یہ قلیل ہوئی ہے، اتنے بڑے درجے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی حفاظت فرمائے۔ جہاں تک گمراہی کا تعلق ہے، اس باب میں بہت زیادہ ہوا ہے۔ بہت سے لوگ جو تھے، یعنی زیادہ کہ یہ مطلب بھی نہیں کہ ان کی اکثریت ہو گئی ہو، پھر بھی وہ قلیل ہی رہے ہیں۔ سواد اعظم کے زمانے میں سے لے کر سواد اعظم کے مقابلے میں وہ ہمیشہ قلیل رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، خلفاء راشدین کے زمانے سے لے کر آج تک ان کی قلیل سی جماعت ہوتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایکٹیو بہت ہوتے ہیں، وہ بھاگنے دوڑنے والے ہوتے ہیں، سکھانے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کا شور زیادہ نظر آتا ہے، ورنہ وہ اکثریت میں کبھی نہیں آئے۔ اکثریت ہمیشہ جو مین سٹریم ہوتی ہے، جو اکثریت ہوتی ہے، جو سواد اعظم ہے، وہ انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو حق پر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث میں نے آپ کو پچھلی بار بتائی تھی، آج میں دوبارہ اس کو پڑھ رہا ہوں۔ اس حدیث کے آخر کے الفاظ ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورِ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ یہاں اتنی ہے جو کہ میں ابن ماجہ سے پڑھ رہا ہوں، اور نسائی کے اندر فَإِنَّ وہاں ہے كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، تو وہ اس سے کچھ زائد الفاظ ہیں۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جو نئی چیز ہوتی ہے، بدعہ ضلالہ، جو بری بدعت ہوتی ہے، اور اس کے کرنے والے جہنمی ہوتے ہیں۔ تو میں نے بار بار یہ آپ کو کلیئر کیا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس باب میں ہے، وہ عقائد کے باب میں ہے، عمل کے باب میں ہے، تو اسی جگہ اس کا اطلاق ہوگا۔ لیکن اس حدیث کو پورا نہیں پڑھا جاتا، عموماً اس کے جو آخری الفاظ ہیں نا، ان کو بس پڑھ کر اس کے اوپر زور دے دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میرا خیال ہے کہ میں یہ احادیث جو ہے وہ پڑھوں گا، ایک بار حدیث آپ کو سنا دوں گا، کچھ نہ کچھ ان کی بیک گراؤنڈ کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا۔ آج میں اپنی گفتگو اس حدیث سے دوبارہ شروع کر رہا ہوں کہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ فرمایا، اور وزرفت منها العیون وجلت منها القلوب وزرت منها العیون، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ ایسا تھا جس سے لوگوں کے دل لرز اٹھے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا وہ واعظ ہوگا، کیا کیا باتیں کی ہوں گی۔ اب وہ ساری باتیں اس روایت میں نہیں ہیں کہ کیا کیا آپ نے
ارشاد فرمایا۔ لیکن بلیغ واضح تھا۔ اب اس حدیث کے راوی جو حضرت ارباز بن ساریہ ہیں، جس میٹنگ میں انہوں نے اس روایت کو بیان کیا، جتنے الفاظ انہوں نے بیان کیے وہ یہ ہیں کہ حضور نے فرمایا فقال علیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، والسمع والطاعۃ، اور میں تمہیں سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ کس کی؟ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، جو تمہارا سربراہ ہو، کوئی بھی ہو، میرے بعد جو بھی ہو، اس کی بات سننی ہے۔ یہ حبشی تو آپ نے تغلیباً فرمایا، ورنہ خلیفہ تو قریش سے ہی ہوتا ہے۔ اور بعض اہل علم اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں حبشیان سے مراد خلیفہ نہیں ہے۔ امام مسلم اس روایت کو، اس سے ملتی جلتی روایت کو کتاب باب الزکوٰۃ میں لائے ہیں، تو وہاں مطلب یہ ہے کہ جو امیر زکوٰۃ ہو، کلیکٹ کرنے والا ہو، کسی درجے کا ڈی سی ہو، کمشنر ہو، وہ بھی ایک قسم کا حاکم ہوتا ہے۔ ورنہ جہاں تک خلیفہ وقت کی بات ہے کہ وہ پوری اسلامی مملکت کا ایک ہی خلیفہ ہو، اس کے لیے قریشی ہونا ضروری ہے۔ اس پر بہت اتفاق ہے، کافی حد تک اتفاق ہے، سوائے ایک خوارج کے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو تم نے اس کی بات سننی ہے، وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِ اخْتِلَافًا شَدِيدًا، میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے۔ اس اختلاف کے زمانے میں تم نے کیا کرنا ہے؟ میری سنت کو دیکھنا ہے، میرے طریقے کو دیکھنا ہے، اور خلفائے راشدین کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ اس پر تو اجماع امت ہے اہل سنت کا۔ خلفائے راشدین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور باقی 6 ماہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو یہ اسی زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں بہت اختلاف ہوگا اس زمانے میں، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو دیکھنا ہے۔ اور عضو علینا بالنواجذ، جب وہ اختلاف بہت ہوں گے تو جو میرے خلیفوں کا طریقہ ہوگا، جس پر وہ ہوں گے وہ سچ ہوگا، اس کو تم نے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے اس رسی کو پکڑ لینا ہے، ان کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑنا، جیسے رسی پکڑ لی جاتی ہے۔ اور اس وقت چونکہ خلفائے راشدین کی بات ہو رہی ہے، باپ بھی خلفائے راشدین کا ہے، اب اس وقت اس لیے میں اس وقت کہہ رہا ہوں وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورِ الْمُحْدَثَاتِ، اور اس وقت تم نے نئی نئی باتوں سے پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے، اس وقت نئی باتوں سے بچنا ہے۔ اب یہاں محدثات آ گیا اور نئی باتیں آ گئیں، تو اب نئی باتوں سے کیا مراد ہے اس کی آگے تشریح آ گئی، فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ، جو ہر نئی بات جو بری ہوگی، کل ضلالۃ فی النار، وہ جہنم میں لے جانے والی ہوگی۔ کب؟ جب خلفائے راشدین کا زمانہ ہوگا، میری سنت کی مخالفت ہوگی، خلفائے راشدین کا مقابلہ ہوگا، اور ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی ہوگی، اس وقت خلفائے راشدین کے ساتھ چمٹ جانا، ان کے قدموں میں پڑے رہنا، ان کی بات کو ماننا، ان کی سائیڈ میں رہنا، یہ اچھی بات اور کامیابی ہوگی، اور ان سے الگ نکل جانا، خارج ہو جانا ان سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے بدعہ ضلالہ۔ کیوں کہ جب کوئی بندہ خلفائے راشدین کے مخالف ہوگا تو ظاہر ہے کہ پہلے وہ ان کی ذات کا مخالف بنے گا، اور ذات کا مخالف بننے کے بعد پھر وہ ان کے عقائد و نظریات کا مخالف بنے گا، پھر جب وہ ان کے عقائد و نظریات کا مخالف بنے گا تو وہ اپنا ایک الگ گروپ تشکیل لے لے گا۔ یعنی ان روایات میں جن بدعات کا رد کیا گیا ہے، یا بخاری کی روایات، مسلم کی روایات میں جن بدعات کا رد کیا گیا ہے، ان اور جو شدید قسم کی وعیدیں ہیں ان کا زیادہ تر تعلق عقائد کے باب میں اور مخالفت سنت میں ہے۔ یعنی سنت موجود ہو، حکم موجود ہو، اور اسے کوئی تبدیل کر دے اور اس کی جگہ اپنی بات انٹروڈیوس کرا دے، تو وہ اس وقت اس کے مصداق ہوں گے جو وعیدیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی بدعتیں اور حضور کے فوراً زمانے کے بعد کی بعض بدعتوں کا میں نے پچھلی بار میں ذکر کیا، وہ ارتداد والی باتیں، نئے نبی والی باتیں۔ اب خلفائے راشدین کا چونکہ خاص
بات آئی ہے اس حدیث کے اندر، تو خلفائے راشدین کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ سبائیوں کی جو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوئے، تو وہ ان کی بدعت تھی جو بہت بڑی بدعت تھی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وون کیا تھا، اور خوارج کی بدعت کے بارے میں تو آپ نے وون کیا تھا۔ اس کی تفصیل میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ اب میں بات اپنی کو شروع یہاں سے کر رہا ہوں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں کون سی بدعت تھی جو ظاہر ہوئی، اس کے بارے میں میں شروع کر رہا ہوں فتاوی ابن تیمیہ سے، کتاب الفقہ جلد 3 اور پیج نمبر 279۔ اصل میں یہ بات حافظ ابن تیمیہ نے بہت مقام پر فتاوی کے اندر لکھی ہے، مختلف مقامات پر۔ اس کے اندر کتاب التصوف کے اندر بھی ہے، بدع کے اندر بھی ہے، تو مختلف مقامات پر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں فقانا من اول البدع والتفریق الذي وقع في هذه الامه بدعۃ الخوارج کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد جو سب سے پہلی بدعت اس امت میں آئی، جس میں فرقہ وریت واقعہ ہوئی، والتفریق جو فرقہ وریت کی صورت میں آئی، وہ بدعت تھی بدع خوارج۔ جو دوسری ایک اور بدعت تھی جو سبائیوں کی تھی، روافض کی، وہ گو اس سے پہلے واقعہ ہو چکی تھی، مگر حافظ ابن تیمیہ نے اور دیگر محدثین نے، جیسا میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، بدعت الخوارج کو نمبر 1 رکھا ہے۔ اس کا ایک سبب ہے، وہ سبب یہ ہے کہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ خوارج کا جو بیج تھا، جو خوارج کی ابتدا تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی تھی، ذوالخویسرہ التمیمی کے زمانے میں۔ تو چونکہ وہ حضور کے زمانے میں ہو چکی تھی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی تھی، مگر اس کو زیادہ شہرت نہ تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو وہ کھل کر سامنے خلیفہ راشد کے مقابل آ گئے، حضرت عثمان کے بھی وہ مقابل آ گئے تھے، تو وہ خلفاء راشدین کے مخالف تھے۔ چونکہ حضور کے زمانے میں ان کی ابتدا ہو چکی تھی، حضور نے ان کے بارے میں خبریں بھی دی تھی، اس لیے حافظ ابن تیمیہ یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ اول بدعت حدثت فکان من اول البدعۃ والتفریق والذی وقع فی هذه الامہ بدعۃ الخوارج۔ سب سے پہلی جو بدعت ہے وہ خوارج کی ہے۔ اب یہی بات میں حافظ ابن کثیر کی تفسیر سے، جو سورہ اس کی ہے تفسیر ابن آل عمران کی آیت نمبر 6 ہے، جہاں تھا نا متشابہات، ان ام الکتاب وغیر متشابہات، اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں فَإِنَّ أَوَّلَ بِدْعَةٍ وَقَعَتْ فِي الْإِسْلَامِ فِتْنَةُ الْخَوَارِجِ وَكَانَ مَبْدَؤُهُم بِسَبَبِ الدُّنْيَا حِينَ قَسَمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم غنائم مِنْ حِين۔ اب وہ حافظ ابن کثیر نے اس کی ذرا وضاحت کر دی۔ پہلے تو انہوں نے کہا فَإِنَّ أَوَّلَ بِدْعَةٍ وَقْعَتْ فِي الْإِسْلَامِ فِتْنَةُ الْخَوَارِجِ، جو پہلی بدعت اسلام کی تاریخ میں ظاہر ہوئی ہے وہ خارجیوں کی بدعت تھی، اور اس کا سبب دنیا بنی تھی۔ کیوں؟ آگے پھر وہ ذوالخویسرہ تمیمی والی حدیث کا انہوں نے بیان کیا، جس کا میں بیان نہیں کر رہا، کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈریں، آپ صحیح تقسیم نہیں کر رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب اس وقت حضرت عمر اور حضرت خالد بن ولید تھے، انہوں نے کہا قتل کر دیں، حضور نے فرمایا نہیں، ان قریب اس سے اور لوگ بھی ہوں گے۔ اس کے بعد حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ خوارج نکلے، پھر انہوں نے تاریخ لکھی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں ثم انبعث القدریہ، خوارج سے پھر نکلے ان سے قدریہ، ثم المعتزلہ، ثم الجہمیہ۔ وہ کہتے ہیں جتنے بعد کے جو فرقے ہیں نا، وہ نکلے ہیں خوارج سے ہی نکلے ہیں۔ اب جو خوارج کے اوپر تاریخیں لکھی گئی ہیں، ان تاریخوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کثیر فرقے ہیں خوارج کے۔ کچھ تو ان میں وہ ہیں جو کفر تک پہنچ گئے،
یعنی جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن کے اندر سورہ یوسف جو ہے اس کے دو رکوع جو ہیں یہ خدا کا کلام نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر محبت کی باتیں ہیں، تو وہ دشمن محبت اس قدر تھے کہ انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ کا انکار کر دیا، تو اس معنی میں وہ تو کفر کی حد تک پہنچ گئے۔ بعض گمراہی میں پہنچے، مسلمانوں کا خون انہوں نے بہانا جائز سمجھا اور وہ کہنے لگے ان کا خون بہانا جائز ہے، تو وہ اس گمراہی میں یہ کفر میں چلے گئے۔ اس پر مختلف اوپینین ہیں علماء کے۔ اب یہ کہ علماء ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا کیا نظریہ ہے، ہر ان کے فرقے کے بارے میں کیا ہے، اس وقت میں وہ بحث نہیں کر رہا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فتنۃ الخوارج پہلا فتنہ اور یہ فاول بدعہ، یہ پہلی بدعہ ہے، اور باقی سارے فرقے اسی سے نکلے۔ لوگ عام طور پر ہم سے سوال کرتے ہیں، جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، مساجد میں کام کرنے والے ائمہ خطبہ پڑھانے والے، وہ کہتے ہیں یہ فرقہ واریت کہاں سے آئی؟ وہ سمجھتے ہیں یہ جو فرقہ واریت ہے نا یہ آئی ہے، مثلا میں رہتا ہوں وہاڑی کے علاقے میں پاکستان میں، ایک میں مثال دیتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ اس علاقے سے ہے۔ اگر کوئی جیلم کا رہنے والا ہو مثال کے، تو وہ سمجھیں گے جیلم والے کہیں گے یہ فرقہ واریت ہو، علماء سے کہیں گے آپ لائیں، وہ سمجھتے ہیں شاید اس علاقے سے ہے۔ اب آپ اگر اس تاریخ کو سمجھیں، جانیں اور اس پر دھیان دیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ حافظ ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں، کہاں سے فرقہ واریت آئی۔ یہ آج کل کی بات نہیں ہے، یعنی یہ ملی ہے اسی طرح۔ فإن أول بدعة وقتا في الإسلام فتنة الخوارج اور ثم من بعث القدریہ ثم المعتزلہ ثم الجہمیہ وغیرہ ذالک۔ تو انہوں نے کہا یہ پہلی ان کی بدعت تھی، قدریہ اور معتزلہ سارے ان کے ہیں۔ آگے میں علامہ جوزجانی کی احوال الرجال سے ایک آپ کو حوالہ پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ یہ صرف انہوں نے نہیں لکھا، یہ حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے تہذیب و تہذیب میں، حافظ مزی نے لکھا ہے، علامہ ذہبی نے لکھا ہے تذکرہ میں، البدایہ والنہایہ میں، ساری کتابوں میں یہ بات اس کے بعد جو کی کہتے ہیں ذرا اس سے مختلف۔ وہ علامہ جوزجانی کہتے ہیں فَأَبْدَى بِذِكْرِ الْخَوَارِجِ اِذَا كَانَتْ أَوَّلُ بِدْعَةٌ ظَهَرَتْ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أول آن التمیمی الذي قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعدل وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشیائہ وجلالہم ونعتہم واحسن نعتہم۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم پہلی بدعت جو اسلام کے اندر ظاہر ہوئی وہ خارجیوں کی بدعت تھی۔ وہ کیا بدعت تھی؟ وہ یہ تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت، ان کی جلال، ان کے وصف، ان کے جو کمالات تھے ان کو وہ نہ سمجھے، بلکہ حضور کو کہہ دیا کہ آپ نے تو عدل نہیں کیا، استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ پہلی بدعت جو تھی یہ خوارج کی بدعت تھی۔ امام ابو بکر محمد بن حسین آجری یا آجری دونوں طرح ان کو کہتے ہیں، کتاب الشریعہ کے اندر، بڑی معروف کتاب ہے ان کی الشریعہ کے اندر، انہوں نے ایک باب لکھا ہے، اس کا نام ہے ذم الخوارج وسوء مذہبہم واباحۃ قتالہم وثواب من قتلہم او قتلوا، کہ جو خوارج پہلے ہیں، پہلے درجے کے، کہ جنہوں نے سورہ یوسف کے قرآن ہونے کا انکار کر دیا، ان کے ساتھ خلیفہ وقت اگر موجود ہو اور وہ اپنی شیطانیوں سے باز نہ آئیں تو ان کے ساتھ قتال کا حکم دیا۔ یہ انہوں نے آجری نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد میں اب قریب جا رہا ہوں اس کے کہ یہ میں نے آج صرف یہی بتانا ہے کہ بدعتی کن کو کہتے ہیں، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں کون سی بدعت ظاہر تھی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ اور كُلُّ ضَلَالَةٌ فِي النَّارِ۔ یہ کن کے بارے میں فرمایا تھا؟ کون تھے وہ لوگ جن کے بارے میں یہ احادیث آتی ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی کہ وہ تو تھا یہ اس کے بارے میں جو جمعرات کے ختم، یہ جمعرات کو ختم تو ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے، یہ تو اس وقت لوگ بیٹھتے ہی نہیں تھے، تو ایسے تو گھروں میں جمع ہی نہیں ہوتے تھے، تو یہ حدیثیں ان کے بارے میں کیسے ہو گئیں؟ اب میں بتاتا ہوں کہ علماء نے نام لے لے کر لکھا ہے اس کا۔ اب میں پڑھ رہا ہوں آپ سے اب الدرر السنیہ فی الاجوب النجدیہ، یہ فتاوی نجدیہ میں عام طور پر اس کو کہتا ہوں۔ اس فتاوی نجدیہ کے اندر جو ہمارے شبہ ڈالنے والے علماء کے ائمہ ہیں،
اور بڑے بڑے ٹاپ کے ان کے نزدیک محدثین ہیں، ان کے فتوے اور ان کی آراء اور ان کے مضامین اس کے اندر جمع ہوئے ہیں۔ اور یہ جو مضمون ہے یہ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمی النجدی کی کتاب النسائے ہے، اس کے اندر اس کی جلد 14 کے اندر ہے یہ، اس کے اندر صفحہ نمبر 316، بس وہ کتاب النسائے ہے تو صفحے کی ضرورت نہیں ہوتی اتنی۔ انہوں نے یہ لکھا ہے، یعنی فتاوی نجدیہ سے، میں نے حافظ ابن کثیر کا پڑھا، میں نے علامہ ابن تیمیہ کا پڑھا، میں نے اجری کا پڑھا، اب میں پڑھ رہا ہوں الدرر السنیہ فی الاجوبہ النجدیہ۔ فاول بدعہ حدثت بدعۃ الخوارج، وہ کہتے ہیں پہلی بدعت جو شروع ہوئی جن کو بدعتی کہا گیا وہ خارجی تھے۔ وَهُمْ قَوْمٌ مِّنْ أَصْحَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِّمَّنْ أَخَذَ الْعِلْمَ عَنِ الصَّحَابَةِ فَكَفَّرُوا عَلِيًّا رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کفر اور شرک کا فتویٰ لگایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرے سے ہیں ہی نہیں، شرک کرتے ہیں۔ اب وہ شرک کرنے کا میں امام ابن جریر الطبری کا اور حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ سے میں پڑھ رہا ہوں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے باب میں انہوں نے لکھا۔ ممکن ہے کہ ان میں سے کئی باتیں میں نے پہلے بھی بتائی ہوں، لیکن آج ذرا دوسرے اینگل سے بتا رہا ہوں کہ بدعتی کون ہوتے ہیں۔ بدعتیوں کو تلاش کریں، لوگوں نے تلاش کر لیا ہے، یعنی بدعتیوں نے، جو بدعتی ہیں انہوں نے خود تلاش کر لیا ہے۔ کہتے ہیں جو میلاد کے لڈو کھائے بدعتی، کل بدعت دلالہ کل دلالت فی النار، وہ تو ہو گیا، انہوں نے تلاش کر لیا۔ کچھ آپ بھی پرونٹھے حلال کریں، کچھ آپ بھی کریں، آپ بھی تلاش کریں کہ وہ کون ہے۔ اور اتنے بڑے حوالے کہ حافظ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں، امام اجری لکھ رہے ہیں، حافظ ابن کثیر لکھ رہے ہیں، امام طبری اور ذہبی کے حوالے میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ کن کو بدعتی کہہ رہے ہیں۔ بس بدعت کا نام سن لیا، جیسے وہ میں نے کسی پچھلے پروگرام میں بتایا تھا شیخ چلی کا واقعہ، وہ امرود کا اور ہاتھی کا نام سن لیا۔ امام طبری سے نقل کیا حافظ ابن کثیر نے، وہ کہتے ہیں انا علی بینہما یخطب یوم اذا قام الی رجل من الخوارج فقال، اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے تھے اور وہ مخاطب تھے، تو ایک بندہ خارجیوں میں سے اٹھا اور اس نے انٹرپٹ کیا، ٹوکا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فکہتا ہے فقال یا علی اشرکت فی دین اللہ الرجال ولا حکم الا للہ فی دین اللہ فی دین، وہ کہتا ہے اے علی تو نے شرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں تو نے کسی اور کو اس کا شریک بنا دیا ہے۔ ایک میں اشارہ کروں بات کا، مزیدار ہے بات، ذرا دھیان رکھ لینا، گویا وہ نعرہ توحید لے کر کھڑا ہوا اور نعرہ توحید کے زور سے حضرت علی پر شرک کا فتویٰ لگا رہا تھا۔ یہ ابن الجوزی نے بھی لکھا، طبری نے بھی، ابن کثیر نے بھی، ذہبی نے بھی، ابن خلدون نے بھی، کامل نے بھی، اجری نے بھی۔ اگر میں نام لینے شروع کر دوں تو میرا خیال 2 پروگرام مجھے چاہیے جن جن محدثین نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ فقال یا علی اشرکت، شرک کیا تو نے، اللہ اکبر۔ اچھا آگے بڑی کمال بات ہے، جب اس نے یہ کہا نا کہ تم نے شرک کیا ہے، فتنادوا من کل جانب، اب جتنے خارجی اس بیٹھے تھے اس محفل کے اندر، تو وہ ساروں نے ایک ہی نعرہ لگانا شروع کر دیا، نعرہ توحید، نعرہ توحید، نعرہ توحید، لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ۔ تو وہ نعرے لگنے شروع ہو گئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسلمان خلیفہ وقت، اور یہ وہ خلیفہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی میں